صل على محمد وآل محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وقاتلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. سلسلہ مجالس کی ابتدا جو ہو چکی ہے شہادت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے عنوان سے، اس کی آج یہ دوسری مجلس میں آپ کی خدمت میں کچھ باتیں بی بی شہزادی کے سلسلے میں پیش کی جائیں گی اور کچھ باتیں وہ جو آج کی ہماری ضرورت ہے، جو ہمارے اپنے مسائل ہیں اور جو سماج کی ضرورت ہے، ان کو بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ گفتگو کا آغاز یہاں سے کرتے ہیں کہ دین اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے اللہ کو اپنے خدا کو سمجھیں بھی اور سمجھ کے تب اس کو مانیں۔ جب تک خدا کو سمجھے نہ تو بغیر سمجھے اس کی عبادت نہ کریں۔ پہلے اپنے معبود خالق کو کی معرفت، اس کا عرفان حاصل کرے۔ یہ دین اسلام کا ایک مطالبہ تھا اور توحید یہیں سے شروع ہوتی ہے کہ اول الدین المعرفہ، یہ دین کی ابتدا کیا ہے؟ معرفت۔ دین اسلام کے اس نظریے کے بعد دین اسلام ہی کے ماننے والے، جن کو بعد میں تصوف یا صوفی کہا گیا، ان کا ایک نظریہ آیا کہ جب تک ہم دنیا کو ترک نہیں کریں گے تب تک ہم اللہ کو نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ یہ ان کے اس نظریے یا فکر کی بنیاد تھی جسے صوفیزم کہا جاتا ہے۔ وہ غاروں میں چلے جاتے ہیں، روحانیت اختیار کر لیتے ہیں، موٹے لباس پہننا، کم سے کم غذا کھانا، سورج کے نیچے رہنا، یعنی ایک انہوں نے جو نظریہ قائم کیا کہ ہمیں اگر اللہ کو سمجھنا ہے تو ہمیں دنیا کو ترک کرنا پڑے گا۔ جب تک دنیا کی لذتیں، دنیا کی رائجانیاں، جب تک ہم اس کو ترک نہیں کریں گے تب تک ہم اللہ کو سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ یہ ہے تصوف، اس کو کہتے ہیں صوفی۔ لیکن دین اسلام نے اس کے برخلاف کہا قطعاً ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ دنیا کو ترک کر کے خدا کو تلاش کرو، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں رہو اور اسی دنیا میں اللہ کو تلاش کرو۔ اور اگر آپ نے قرآن مجید کی آیت یہ پڑھی ہو اور سنی ہو تو اس میں یہی ہوتا ہے، یہی ارشاد ہوتا ہے، اور وہ ارشاد یہ کیا ہے کہ تم اپنے نفسوں میں اور اس دنیا کی نشانیوں کو تلاش کرو۔ خود اپنے اندر تم دیکھو کہ اللہ کی نشانیاں اور اس دنیا کی نشانیاں کتنی تمہارے خود جسم میں اور تمہاری باڈی میں پائی جاتی ہیں۔ تم اگر غور کرو تو یہیں سے اس جسم سے اللہ کو تم پا سکتے ہو کہ کوئی اس کا خالق ہے۔ اور اس کی بہترین مثال یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں اپنے ہی جسم کے اوپر تو ہمیں ملے گا یہ کہ انسان ایک وقت آتا ہے جیسے ابھی رات ہے، اور اس رات کے وقت میں اس کا ہر عضو اور پارٹ سو جاتا ہے، لیکن اللہ نے ایک
چیز انسان کے دماغ میں رکھی ہے وہ ہمیشہ بیدار رہتی ہے. وہ شعور کا مادہ ہمیشہ بیدار رہتا ہے, وہ سوتا نہیں ہے. اگر وہ ڈیڈ ہو جائے تو پھر کہا جاتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. سب سے آخر میں جو چیز انسان کے اعضاء میں کام کرنا بند کرتی ہے وہ انسان کا دماغ ہوتا ہے. اور اس دماغ کے اندر وہ رگیں یا وہ سافٹ ویئر کہا جائے کہ اللہ نے جس کو فٹ کیا ہے وہ کبھی بھی کام کرنا بند نہیں کرتا ہے. اچھا آپ یہ دیکھیں کہ اس کو چیر کے تلاش نہیں جا سکتا ہے کہ وہ ہے کہاں. دل ہم کو ڈاکٹر دکھلا سکتے ہیں, ہمیں کڈنی دکھلائی جا سکتی ہے, ہمیں آنکھ کی پتلی دکھائی جا سکتی ہے, لیکن دماغ کہاں ہے یہ کوئی اب تک سرجن نہیں بتا سکا. اور اگر اس کو سمجھنا ہو کہ کیسے, آپ یہ دیکھیے کہ آپ جس کمپیوٹر کا یوز کرتے ہیں, موبائل کا یوز کرتے ہیں, اس میں دیکھیں کہ چھوٹے چھوٹے سے سافٹ ویئر ہوتے ہیں, اپلیکیشن ہوتی ہیں, اور انگلی رکھ کے دکھایا جاتا ہے کہ یہ سافٹ ویئر ہے, اس کو کھولو. لیکن سافٹ ویئر ہے کہاں وہ دکھائی نہیں دیتا ہے. وہ کہاں ہے جو کام کر رہا ہے, وہ اپلیکیشن کہاں ہے, وہ جس کو ہم نے ٹچ کیا ہے وہ صرف ہماری اسکرین پر نظر آ رہی ہے, لیکن اصل میں اس کا وجود خارجی کہاں ہے وہ دکھائی نہیں دے رہا ہے. تو انسان جب انسان ہو کر اتنی ترقی کر سکتا ہے کہ ایسی چیزوں کو تیار کر دے کہ جو دکھائی نہ دے لیکن کام کر رہا ہو, تو وہ خالق جو انسان کا بنانے والا ہے, کیا وہ انسان کے جسم میں کوئی ایسی چیز نہیں بنا سکتا ہے کہ وہ دکھائی نہ دے رہی ہو اور کام کر رہی ہو؟ سوال پڑھیے. تو بات کیا تھی کہ دو نظریے آئے, ہم سے کہا گیا کہ نہیں اسی دنیا میں رہو اور اپنے خالق کو تلاش کرو. اب خالق کو تلاش کرنا ہے, اپنے مالک کو تلاش کرنا ہے, ہمارے پاس ہے کیا کہ جس کے ذریعے سے ہم تلاش کریں؟ یا مشاہدات ہے کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں. اور سب سے بھاری جو چیز ہم کو اللہ نے دی ہے اللہ کو سمجھنے کے لیے, اپنے خالق کو سمجھنے کے لیے, وہ ہے ہماری عقل. عقل سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنے مالک کو پہچان سکیں. ایک حواس سے پنجگانا ہے, 5 سینس ہے, یہ جو ہم دیکھنا, سونگنا, چھونا, یہ جو ہے. اس کے علاوہ اللہ نے ہم کو ایک عقل دی ہے. اللہ حواس سے نہیں بلکہ عقل سے جو ہے وہ پہچانا جائے گا, اس کی معرفت حاصل ہوگی. لیکن کبھی کبھی حواس سے پنجگانے کے بعد ایک چیز اور ہوتی ہے جس کو کبھی ہم لوگ کہتے ہیں چھٹی حس. چھٹی حس ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں محسوس ہوا کہ کوئی آ رہا ہے. اس کو 5 ان حواس نے سمجھا نہیں. ایک وہ چھٹی حس تھی جس نے خطرے کا آغاز کیا, بتایا اس نے کہ کوئی خطرہ ہے جو منڈا رہا ہے, وہ چھٹی حس. لیکن اس عقل اور حواس سے پنجگانے کے بعد ایک طاقت ہمارے پاس اور ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ کی معرفت حاصل ہو سکتی ہے, اور وہ طاقت ہے عشق کی طاقت, وہ ہے محبت کی طاقت. جو عشق ہوتا ہے نا, اس کہتے ہیں کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی. ہم نے تو سوچا تھا کہ عقل سے بڑی کوئی ہمارے پاس طاقت قوت نہیں ہے, آخری چیز جو ہے وہ ہمارے پاس عقل ہے. لیکن اللہ میں اقبال کیا کہتے ہیں کہ بے خطر کود پڑا آتش نم, یعنی یہ عقل بھی محو تماشا ہے, اس سے 2 ہاتھ آگے عشق بڑھ گیا ہے. عقل جو ہے وہ پیچھے رہ گئی. لیکن جناب ابراہیم کا اس آتش میں کودنا, یہ عقل کا تقاضا کیا تھا؟ ہم اور آپ ہوتے یہ کانگڑی آپ بیٹھے ہوئے ہیں, انگلی قریب نہیں کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ عقل یہ کہہ رہی ہے کہ اگر ہاتھ لگاؤ گے تو چل جاؤ گے. عقل یہ کہہ رہی ہے. لیکن اس کے آگے ایک طاقت ہے. جناب ابراہیم اتنی بڑی آگ کو دیکھتے, اور اس کے بعد دنیا کا ہر عقل مند یہی فیصلہ کرتا, نہیں ابراہیم یہ کام نہ کرنا. خود ان کی عقل اور عقلہ بھی یہی کہتے ہیں, لیکن نے کہا نہیں, اس کے آگے اور ایک قوت ہم نے دی ہے تمہیں, اس کو کہتے ہیں عشق کی طاقت. اچھا, یہ عشق بدنام بہت ہے, بدنام بہت ہے, محبت بدنام بہت ہے. جس کو کہتے ہیں کہ محبت
لوگ کہتے ہیں کہ محبت ہو جاتی ہے، اور لیکن جو مفکرین ہیں ان کا محبت ہوتی نہیں ہے، محبت کی جاتی ہے۔ محبت ہوتی نہیں ہے، محبت کرنا پڑتی ہے، تب جو ہو جاتی ہے وہ جب تک وہ ہو رہتا ہے تب تک رہتی ہے، اور جس دن وہ ہو ختم ہو گیا وہ اپنے آپ ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن جو کی جاتی ہے اس میں اسباب، عوامل، کنڈیشنز کو دیکھا جاتا ہے، اور جب تک وہ کنڈیشن جو ہے وہ چونکہ اس کی بنیاد ہوتی ہے، وہ محبت کی بنیاد، تو وہ دائمی ہوتی ہے۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس دنیا میں ہمیں رہ کر خالق کو تلاش کرنا ہے، عقل سے ہٹ کر اللہ نے ہمیں ایک قوت دی ہے جسے عشق یا محبت کی طاقت کہا جاتا ہے، اور اسی محبت کی بنا پر ہم خدا کو بھی سمجھتے ہیں اور ائمہ معصومین کو بھی سمجھتے ہیں۔ ورنہ آپ دیکھیے کہ آپ نے اپنے ائمہ سے کتنوں کو دیکھا ہے؟ ابھی محسن حجتی کا تذکرہ ہو رہا تھا، یا قاسم سلیمانی کا تذکرہ ہو رہا تھا، یہ آپ بتائیے کتنوں نے ان کو دیکھا ہے؟ بہت تو ایسے تھے کہ جنہوں نے ان کی شہادت کے بعد دیکھا جانا ہے، ورنہ تو یہ معرفت، یہ جو ہے آپ کا لگاؤ، یہ قلبی لگاؤ جو آپ کا ہے ان سے ہوا ہے، اس میں عقل ہے تو عقل تو پہلے تھی، کیوں نہیں کر رہے تھے؟ بس وہی جواب آئے گا کہ وہ عشق ہے۔ ان کی خدمات کی بنا پر وہ جو عشق پیدا ہوا ہے تو اس میں نہ زمان کا فاصلہ رہ گیا ہے، نہ مکان کا فاصلہ رہ گیا ہے، اور نہ زبان کا فاصلہ رہ گیا ہے، نہ کلچر کا فاصلہ رہ گیا ہے۔ تو یعنی یہ ہے کہ عشق ہوتا ہے تو ساری حدوں کو پار کر دیا کرتا ہے، وہ اپنے سامنے خدمات کو رکھا کرتا ہے۔ تو یہ ایک دولت ہے، اور اسی کو سورہ شورى میں کہا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا، یہ مودت کا ترجمہ ہم کیا کریں گے؟ یہ مودت کا ترجمہ ہم کیا کریں گے؟ یہ وہی محبت ہے کہ ہم نے تو ان چھوٹے چھوٹے غیر معصومین کی بات ہم کر رہے ہیں، اگر ہم معصومین کے بارے میں موجود تو ہم نے ان کو دیکھا ہی نہیں ہے، صرف ان کے بارے میں سنا ہے۔ اس عمل، اس جہاد نے ہمیں مجبور کیا کہ ہم ان کے عشق میں گرفتار ہو جائیں، اور یہی ہے کہ جب عشق میں جب انسان گرفتار ہوتا ہے تو وہ گرفتار ہوئے ابو جندل کہاں سے کہاں چلے گئے، واقعہ آپ کے سامنے ہے۔ تو رسول نے یہ فرمایا تھا نا کہ وہ میرا ہے، جہاں رہے گا وہ میرا ہی بن کے رہے گا، چاہے وہ کافروں میں رہ رہا ہو۔ یہ صرف عشق تھا۔ وہ ایسے قرنی، تصوف کی بنیاد میں ایک ویسے قرنی کا بہت بڑا نام ہے۔ صوفی جو ہیں وہ ایسے کرنی پر اوپر جان دیتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے کبھی زندگی بھر رسول کو نہیں دیکھا، اور رسول نے آ کر خوشبو کو محسوس کیا۔ یعنی کیا مطلب ہے کہ اگر کوئی محب اہل بیت کہیں پر آ جاتا ہے تو اس کی خوشبو محسوس ہوتی ہے، لیکن وہ خوشبو صرف معصوم محسوس کرتا ہے۔ یعنی محبت میں خوشبو ہوتی ہے، کردار میں ایک خوشبو ہوتی ہے۔ انی اشمو اندکا اندک راحتن طیبہ، یہی تو حدیثہ کے ساتھ کہا ہے کہ ہم محسوس کر رہے ہیں ایک خوشبو کو۔ تو کردار جو ہوتا ہے وہ خوشبو، میری بات بہت دور نہ چلی جائے، مجھے یہ کہنا تھا کہ ہمارے پاس ایک یہ عشق اور محبت ہے آل محمد کی، جس کے ذریعے سے ہم ان کی معرفت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اب معرفت کے لیے جناب زہرا سلام اللہ علیہ، ان کی سیرت ہمارے سامنے ایک مختصر سی زندگی ان کی، اس مختصر سی زندگی میں ہم ان سے کیا سیکھنا چاہیں، کیا سمجھنا چاہیں، یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم کیا سمجھتے ہیں، لیکن ہماری اپنی کیا ضرورتیں ہیں۔ کردار فاطمی سلام اللہ علیہ، اس کو اگر ہم سامنے رکھیں، کردار فاطمی کو کیا ضرورت کیا ہے، کس طریقے سے ہم زندگی کو گزاریں، تو عزیزوں اور میرے بھائیوں، جن حالات میں اور جن کنڈیشنز میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اس میں بہت سی چیزوں کو ہمیں دیکھنا ہوگا، سمجھنا ہوگا۔ کردار فاطمی کا آئینہ ہے، معصومین کی سیرت کا ہمارے سامنے آئینہ ہے، اس شیشے میں، اس آئینے میں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اب ہمیں کیا فیصلہ کرنا ہے۔ دیکھیے، جو آئینہ کہا جاتا ہے
یہ ہم کہتے ہیں نا کہ آئینہ دیکھ لیں، آئینہ دیکھ لیں یا آئینے میں اپنے کو دیکھ لیں. نہیں فرق محسوس کیا آپ نے؟ شیشے کو ہمیں نہیں دیکھنا ہے، شیشہ ہمیں دیکھے گا. لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ آئینہ دیکھ لیں، شیشہ دیکھ لیں کہ چہرے پہ کچھ لگا تو نہیں ہے. شیشے کو ہمیں نہیں دیکھنا ہے، وہ تو ہمیں بتانے کے لیے ہے. بس ہم سے یہی غلطی ہو جاتی ہے، یہی غلطی ہو جاتی ہے کہ ہم سامنے والے کو دیکھتے رہتے ہیں، اپنے کو نہیں دیکھتے. بلکہ کسی نے یہ جملہ کہا ہے، نقل کر دے، کہ ہم اس اسلام کو پسند کرتے ہیں جس کے حجت الاسلام ہم ہیں. اس اسلام کو پسند کرتے ہیں کہ جس کے حجت الاسلام ہم ہیں. تو اب مجھے کیا کہنا ہے؟ ضرورتیں جو آج کے ہماری ضرورتیں ہیں وہ کیا ہیں؟ چونکہ یہ زون ماگام اس سے پہلے بھی ہم یہاں پر آ چکے ہیں اور نوجوانوں کے درمیان ہے، اور یہاں پر بڑا جذباتی اور جوشیلا ماحول ہے. اس کے اعتبار سے دو باتیں ہماری ذرا آپ سن لیجیے. اس میں یہ ہے، اور اردو میں کہیں گے تو تھوڑا سا ذرا ٹائم لگے گا، تو اس کو ذرا سا آج کی زبان میں ہم کہہ رہے ہیں. ایک چیز ہوتی ہے امپورٹنٹ، اور ایک چیز ہوتی ہے ارجنٹ. ہمیں کیا کرنا ہے؟ امپورٹنٹ کو کیا ترجمہ کریں گے آپ؟ ضروری. ارجنٹ کو کیا کریں گے؟ نہیں، فوری. فوری. یہ ہماری زندگی کی ضرورت، نیڈز ہیں. ہمیں کوئی بھی کام کرنا ہوتا ہے کہ اگر ہم جیسے یہاں پر سینٹر میں آئے تو اب ہمیں نماز بھی پڑھنا ہے، مجلس بھی پڑھنا ہے، مثال کے طور پر واش روم بھی جانا ہے. اب اس میں ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ اس میں ارجنٹ کیا ہے، کس کو مقدم کرنا ہے، کس کو مؤخر کرنا ہے. یہی ہماری زندگی کے فیصلے جو ہوتے ہیں کہ ہمیں کیا طے کرنا ہے، یہی ہمیں کامیاب بناتے ہیں. مسعود صاحب توجہ فرمائیے. یہی ہمیں کامیاب بناتے ہیں کہ ہمارے لیے ارجنٹ کیا ہے اور امپورٹنٹ کیا ہے. امپورٹنٹ ضروری کو ہم مؤخر کر سکتے ہیں کہ ہے ضروری، لیکن اس کو تھوڑا سا ہم پیچھے کر سکتے ہیں. لیکن ہمارے لیے ارجنٹ کیا ہے، یعنی فوری ضرورت کیا ہے، کہ اگر آگ لگی ہے تو سب سے پہلے کس چیز کی ضرورت ہے؟ یہ ہمارے نوجوان کو آج کے اس پورے دنیا کے حالات کو اپنے سامنے پیش نظر رکھ کر طے کرنا پڑے گا کہ ہمیں کیا کرنا ہے. جذبات سے کام چلنے والا نہیں ہے، جوشیلے انداز سے کام چلنے والا نہیں ہے. عقل کے ساتھ ساتھ اس چیز کو کہ ابھی ہماری ضرورت کیا ہے، اب ہمارے لیے ارجنٹ کیا ہے اور امپورٹنٹ کیا ہے. ارجنٹ ہمارے لیے کیا ہے؟ تین باتیں میرے خیال سے جو ہمارے لیے بھی ضروری ہیں، ارجنٹ ہیں، ضروری. اور اس میں سے آپ طے کریں گی کیا ہے. ایک ہے علم، ایک ہے بزنس، اور ایک ہے اتحاد، جو ہم سمجھتے ہیں. جو اس وقت ہمارے پورے سماج، قوم، معاشرے، سوسائٹی کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ یہی ہے: ایجوکیشن، بزنس اور یونٹی، اتحاد. اب اس میں آپ کو یہ طے کرنا پڑے گا اپنے قریے، گاؤں، ماحول کے حساب سے کہ اگر پڑھا لکھا گاؤں ہے، بزنس میں پیچھے تو بزنس میں آگے کرنا پڑے گا. بزنس میں آگے ہے لیکن اتحاد نہیں ہے تو اس کو ترجیح دینا پڑے گی. ارجنٹ اس میں کیا ہے وہ ہمارے دیکھیے. ایک بات رک کے ہم یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ ترقی وہ کرتا ہے جو بزنس میں آگے ہوتا ہے. نوکر کا لفظ ہی بدنام ہے. نوکری جو ہے وہ انسان غلام ہوتا ہے، ایک کا نہیں پتہ نہیں کتنوں کا غلام ہوتا ہے. اور ہمارے ائمہ نے بھی جو ہم کو سکھایا ہے وہ یہی کہ بزنس میں انسان آگے بڑھے. تو آپ اس موضوع کو نہ بھول جائیے گا کہ اگر میری بات تو لازم ہو جائے کیا ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے لیے ارجنٹ کیا ہے، ہمارے لیے ضرورت کس بات کی ہے. مطلب فوری کام ہم کو کیا کرنا چاہیے. جس چیز کی ہمیں ضرورت ہو اس کے آگے ہم کو بڑھنا ہوگا. یہ اگر بات کو آپ نے ہمیں سمجھ لیا تو ایک بات اسی سے مربوط اور آپ کی خدمت میں کہیں گے.
وہ یہ کہ ایک ہوتا ہے، جیسے یہاں جب ہم آئے تو بتایا گیا، جبکہ ہم اس سے پہلے بھی آ چکے ہیں لیکن آزادہ دیتے بیٹھے، کہ مکتب کو آباد کرنے کے لیے کیا کیا جفاکشی کرنا پڑی، اور الحمدللہ یہ عمارت بن گئی. تو اس کے لیے کہا جائے گا کہ ایک ہارڈ ورک کیا گیا. اردو بہت کریں گے تو بہت مشکل ہو جائے گا اس کو پھیلا کے کہنا. ایک سخت کام کیا گیا، سخت کوشش کی ہے، ہارڈ ورک. آج کے زمانے میں ہارڈ ورک کیا گیا تو یہ کام پائیدار ہو گیا، مستحکم ہو گیا، مضبوط ہو گیا. لیکن کبھی کبھی ہم ہارڈ ورک کرتے ہیں لیکن وہ ہمارا ہارڈ ورک جو ہوتا ہے وہ اسمارٹ ورک نہیں ہوتا ہے. میری بات جلدی سے آپ نے سمجھ لی. اس کو اردو میں کہتے ہیں تو کافی دیر لگتی ہے ہم کو کہنے. ہارڈ ورک کا نتیجہ ہوگا، رزلٹ آئے گا، لیکن انسان سال 2 سال 4 سال کے بعد جا کر خستہ ہو جائے گا، تھک جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ہارڈ ورک کیا ہے. لیکن کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہارڈ ورک نہیں ہوتا ہے، صرف اسمارٹ ورک ہوتا ہے. تب بھی جو ہے انسان جو ہے وہ واہ اور اس کے اچھے نتائج کو حاصل کر لیتا ہے. لیکن اگر یہ دونوں چیزیں ساتھ میں ہیں کہ ہارڈ ورک بھی ہے اور اسمارٹ ورک بھی، یہ ہے اس وقت کی ہماری ضرورت. ہم مجلسیں بھی بے انتہا کرتے ہیں، بے انتہا تقریب ہوتی ہے، ہماری طولانی بھی ہوتی ہے، دین کے نام پر، مذہب کے نام پر، عزاداری کے نام پر ہم بے انتہا خرچ کرتے ہیں، ہارڈ ورک کرتے ہیں، لیکن اسمارٹ ورک نہیں ہے. 2 3 4 گھنٹے کی مجلس. اب ہم آپ سے پتہ نہیں یہاں پر اتنا ہے کہ نہیں، لیکن جہاں جن شہروں ہم جاتے ہیں وہاں پر ایک عالم دین 3 مجلس روز پڑھ رہا ہے، یا 5 مجلسیں پڑھ رہا ہے. ہم صرف اتنی بات کہتے ہیں کہ جو بات کہی جا رہی ہے، ہم بھی کبھی کلاس میں جاتے تھے اور اب بھی کلاس اٹینڈ کرتے ہیں. جب کلاس سے 40 منٹ کے بعد نکلتے ہیں تو جو سنا ہے استاد سے اس کو سمجھنے کا زمانہ درکار ہوتا ہے. اگر 30 منٹ کے بچے نے کلاس کیا ہے تو اس کو 30 منٹ کی گفتگو، استاد کا لیکچر سمجھنے کا ٹائم چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ کہ اس کے اوپر رکھتے چلے جائیں گے، یعنی پڑھتا چلا جا رہا ہے، سمجھنے کا ٹائم نہیں. اسی لیے ہوم ورک ضروری اسی لیے دیا جاتا ہے. اب اگر ہماری مجلسیں 3 4 گھنٹے کی ایک کے اوپر ایک ہوتی رہیں تو ہم سنتے رہیں گے، سمجھنے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. اور جب سمجھنے کا ٹائم نہیں تو اس کے اثرات اسی لیے مرتب نہیں ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے سنا تو خوب سنا، ان کو بھی سنا، ان کو بھی سنا، یہاں بھی سنا، وہاں بھی سنا، 4 سنی 6 سنی، لیکن اس کو سمجھنے کا ٹائم ہمیں نہیں ملا کیونکہ ہمارے پاس ٹائم تھا ہی نہیں. تو آپ کریے ہارڈ ورک، لیکن ہارڈ ورک کے ساتھ ساتھ کیا اسمارٹ ہونا چاہیے. ایک اور درود پڑھیے محمد اب ان 2 باتوں کے بعد ایک بات اور تھوڑی سی سن لیجیے، چھوٹی سی، وہ بھی تجربے کی بات ہے. حالانکہ سیرت زہرا پہ ہوئی تھی اور انشاءاللہ بھی اس پر جو ہے کچھ عرض کریں گے آپ کی خدمت میں کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں، ہماری ضرورتیں ہیں. ہم اپنی ضرورتوں کو کبھی بھی لالچ میں نہ بدلیں. جس دن ہماری ضرورت لالچ میں بدل گئی اس دن ہم پریشان ہوں گے، اور ہماری پریشانی کا یہی سبب ہے. جو ہم اللہ سے خوش نہیں ہوتے کہ اس نے ہم کو دیا ہی نہیں کچھ، اپنے خالق کا شکر ادا نہیں کرتے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنی ضرورت کو ضرورت نہیں سمجھا بلکہ اس کو لالچ میں بدل دیا ہے. اگر ہمارے لیے مثال کے طور پر ایک گاڑی ضروری ہے تو ہم نے اس کو 2 کرنے کی فراق میں ہے،
یا اس کو ہم 3 کر لیں گے. ایک اسٹوری ہے تو 2 سے ہم 3 اس سے زیادہ بڑھانے کے. ضرورت ہماری کتنی ہے؟ ضرورت ہماری 1 سے 2 پر ہو جائے گی. لیکن جب اس سے زیادہ کا مسئلہ آئے گا تو جس دن ہماری جو ضرورت ہے، جس دن ہمیں لالچ میں تبدیل ہو جائے گی، اسی دن ہم گناہ میں مبتلا ہونے لگیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اس کو لالچ میں تبدیل کر دیا ہے. ہمارا پیٹ نہیں بھر رہا ہے. اللہ پر شکر کا جذبہ نہیں پیدا ہوگا. کبھی بھی ہم خالق سے جو ہے راضی نہیں ہوں گے کہ ہمارے ساتھ یہ ہمیشہ جو ہے پریشانیاں ہو جاتی ہیں، ہمارے ساتھ جو ہے وہ یہ پرابلم سے جو ہے وہ آ جاتی ہیں، ہم کیا کریں؟ اللہ سے ہم کبھی راضی نہیں ہوں گے. اللہ کا ایک دستور ہے. یہ دنیا، جس دنیا میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس میں ہماری جو لائف ہے، اس میں بہت سے اسپیڈ بریکر آئیں گے. کبھی بیماری کا، کبھی کاروبار کا، کبھی اولاد کا، کبھی بھائی کا، کبھی کسی بھی چیز کا. یعنی ہماری جو بھی زندگی ہے 70 سال کی، اس میں کہیں نہ کہیں ایسا نہیں ہوگا کہ ہماری گاڑی جو ہے بالکل چلتی ہی رہے. ایسا کسی کے ساتھ نہیں ہوگا. فل اسٹاپ صرف ایک ہے، وہ ہے موت. اور وہاں پر اس کے آگے جا کر ہماری گاڑی جو ہے نہیں چلنا ہے. یہ اللہ کا ایک دستور ہے. اور اس کا امتحان جو ہے امتحان میں اس نے اولیاء، انبیاء سب کو اس میں جو ہے شامل کیا ہے. یہ صرف ہمارے لیے نہیں ہے، ہماری زندگی میں سب کچھ آئے گا. کبھی امتحان جلدی ہو جاتا ہے، کبھی امتحان دیر سے ہوتا ہے. ایک مومن، اس کا دل چھوٹا نہ ہو کہ کیوں ہمارا امتحان اللہ لے رہا. ہم تو بڑے نیک تھے، ہم تو نمازوں کے پابند تھے، ہم نے بڑے کارے خیر کیے ہیں، ہم نے تو سب کچھ کیا ہے، لیکن میرا امتحان اولاد کے ذریعے سے، بیماری کے ذریعے سے، مرض کے ذریعے سے، بزنس کے ذریعے سے اللہ نے میرا کیوں امتحان لیا ہے؟ اس کا ایک ہے کہ وہ امتحان ضرور لے گا. یہ قانون ہے اس کا. اور جو مومن ہوتا ہے وہ اللہ سے قریب ہوتا ہے، اس لیے اس کا امتحان جلدی لیا جاتا ہے. اب ایک مثال سن لیجیے کہ مجلس سے پہلے آپ چائے پی رہے ہیں، یہاں بیٹھے ہوئے چائے پی رہے ہیں، آپ کے ہاتھ میں کپ ہے، پیالی ہے، اور ایک دم سے آپ کو چھینک آئی. کشمیری میں کیا کہتے ہیں چھینک کو؟ چھینک آئی. چھینک کا مطلب سمجھ گئے نا؟ چھینک آئی. آپ کے ہاتھ میں کپ تھا، وہ ہلا، چائے اچھلی، گری. ایک جگہ گری، چند چھینٹیں آئی ہمارے ہاتھ کے اوپر، کچھ چھینٹیں آئی ہمارے کپڑے کے اوپر، اور کچھ فرش پہ گر گئی. آپ سمجھ گئے ہے نا؟ سمجھ گئے. سب سے پہلے ہم کس کو جو ہے صاف کریں گے؟ سب سے پہلے ہاتھ کو صاف کریں گے، کیونکہ وہ ہم سے قریب ہے. پھر اس کو کپڑے سے کیا کہیں گے کہ چلو اس کو 1 ہفتے بعد، 10 دن کے بعد جب نوبت آئے گی تو اس کو کر لیں گے. سب سے لاسٹ میں جو ہے ہم کیا کریں گے؟ فرش کی نوبت آئے گی. یہ مومن اللہ سے سب سے قریب ہوتا ہے. تو اس کے جتنے بھی اعمال میں کوئی بھی کمی رہ جاتی ہے، اس کا یہیں پر حساب و کتاب اللہ کر لیتا ہے، اور کافر کو وہاں کے لیے چھوڑ دیتا ہے کہ وہاں دبا دبا کے اس کو صاف کریں گے. تو یہ اللہ کا ایک طریقہ کار ہے. جتنی بھی باتیں ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی، ان کا خلاصہ اور ماحصل یہ ہے کہ اس دنیا میں ہم آئے ہیں تو آنے کے بعد اللہ کو اسی دنیا میں ہمیں تلاش کرنا ہوگا. اسی دنیا کے لطائف میں، اسی دنیا کے حالات میں، اسی دنیا کے نشیب اور فراز میں، جہاں بھی ہوگا اس کو اللہ کو تلاش کرنا ہوگا. اس کے لیے عقل ہے، اور عقل سے زیادہ جو ہے وہ عشق ہے. اور اس کے بعد ہم مجھے یہ کہنا تھا
کہ جو ہماری آج کی ضرورتیں ہیں ان کو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. اور اب جو مجھے کہنا ہے، جو میری آخری بات ہوگی، وہ یہ کہ ائمہ معصومین علیہ السلام سے جو ہم نے درس حاصل کیا ہے، جو ہم ان کے سوانح حیات سے ہم سمجھے ہیں، وہ کیا ہے. ہم ان کو صرف مجلسوں میں سن کر یا ایک حد تک پڑھ کر اور اس کے بعد آگے اپنی زندگی کو ہم بڑھا دیں، بس یہیں تک ہے، یا اس کے آگے بھی کوئی بات ہے؟ نہیں. اللہ کی طرف سے جو بھی آیا، نبی بن کر یا امام بن کر، نبی بن کر آئے تو ان کو معصوم کہا گیا، ان کو معصوم کہا گیا. اور اس کے بعد نبوت جب ختم ہو گئی اور جب امامت چلی، تب بھی عصمت باقی رہی، ان میں عصمت باقی رہی. پھر اس کے بعد ایک ہستی ایسی آئی کہ جس کو یہ کہا جائے کہ یہ ام ابیہ، اپنے باپ کی ماں ہے، لیکن نہ اسے نبی بنایا نہ امام بنایا، منصب کچھ نہیں دیا ان کو. اور کردار اور عظمت اور فضیلت یہاں تک کہ پیغمبر اپنی مسرت سے کھڑے ہو جائے، اپنی جگہ سے کھڑے ہو جائے تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائے، لیکن عہدہ اور منصب کچھ نہیں. معصومہ ہیں، لیکن نہ نبیہ بنایا ان کو کہ ان کو نبی بنا دیا ہوتا، یا ان کو جو ہے کوئی دوسرا عہدہ امامت کی شکل میں دے دیا ہوتا، ان کو کوئی نہیں دیا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے سامنے ایک پوری تاریخ ہے ان مسلمانوں کی کہ جس کو بھی عہدہ دیا ہے، پورے اس سلسلہ نبوت میں انہی کے ماننے والوں نے ان کے عہدے کے اوپر اعتراض کیا ہے. کبھی ان کو ساحر کہا، کبھی انہیں دیوانہ کہا، کبھی انہیں شاعر کہا، کبھی انہیں کاہن کہا، کبھی انہیں اساطیر الاولین کہا، کبھی یہ کہا کہ اپنے دل سے کہتے ہیں. یعنی جس کو منصب اور نبوت ملتا رہا، ماننے والے ہی ان کے اوپر الزامات لگاتے رہے. پیغمبر کے ساتھ یہی ہوتا رہے گا، یا اس سے پہلے جتنے بھی نبی آئے ہیں ان کے ساتھ بھی یہی ہوتا رہا کہ ان کے ساتھ بھی ان کی باتوں کا مذاق بنایا گیا. جناب نوح کی کشتی کے لیے کتنا ہی آپ نے پڑھ رکھا ہے قرآن مجید میں کہ لوگ ہی جو ہے استہزاء کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے کہ اس دور میں تم جو ہے وہ کشتی بنا رہے ہو. تو جس کو منصب یا عہدہ ملتا رہا، اس کو اسی کے قوم والے جو ہے اس کا مذاق بناتے رہے، اس کے اوپر الزامات لگاتے رہے. اور نبوت ختم ہوئی، مولا کو بھی امامت ملی، تو امامت کی ملنے کے باوجود بھی ان کے ساتھ کیا برتاؤ رہا، سلوک رہا، رویہ رہا، وہ آپ کے سامنے ہے. ان کو بھی وہ حق نہیں دیا گیا. تو یعنی ایک تاریخ انسانوں کی اللہ کے سامنے ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس کو بھی منصب دیا گیا ہے، انہوں نے سامنے والوں نے اس منصب کی قدر نہیں کی، بلکہ اس ذات کی، اس شخصیت کی توہین کی. اللہ نے کہا فاطمہ زہرا کو ہم کوئی منصب نہیں دیں گے، کوئی منصب نہیں دیں گے کہ آگے کوئی بات آئے، کوئی کچھ کہہ سکے، ہم ان کو بچا کے رکھیں گے. ہم نے علی کے بارے میں بھی دیکھ لیا منصب دے کر، اور پیغمبر کو بھی منصب دے کر دیکھ لیا کہ تم نے ان کے ساتھ کیا کیا. ہم فاطمہ کو بچا کر رکھیں گے، ان کی عصمت ایسی باقی رہے گی کہ جب نبی کو ضرورت پڑے گی تو میدان مباہلہ میں لے کر جائیں گے، اور جب علی کو ضرورت پڑے گی تو وہ دربار میں لے کر جائیں گے. ایک صلوات پڑھیے محمد صلی اللہ محمد. اسی لیے ان کو منصب نہیں دیا گیا، اور منصب نہیں دینے ملنے کے باوجود پھر بھی ان کو کیا کہا گیا؟ معصومہ. عصمت، کامل عصمت ان کے پاس تھی. اور آپ یہ نہ سوچیے کہ سیدہ کے ہاتھ کی روٹیاں کوئی معمولی نہیں تھی بات، کہ سیدہ کے ہاتھ کی روٹیاں جو ہے فقیر اور مسکین اور اسیر بن کر آ رہے تھے لوگ لینے کے لیے. ہم بھی بڑی نیکیاں کرتے ہیں، بڑے نیک کام ہمارے لیے ہم لوگ بھی انجام دیتے ہیں، لیکن ہمارے لیے جو ہے کوئی مدح و ستائش، تعریف و تمجید و تحمید کہیں کوئی لفظ نہیں آتا ہے. ہم کیا، ہم سے پہلے والے جو اصحاب گزرے ان کے لیے بھی
کہیں پر بھی کوئی ایسی بات نہیں ہوتی. لیکن بات کیا ہے؟ ہماری نیکیوں میں اور ائمہ معصومین علیہ السلام کی نیکیوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہم خاکی ہیں، وہ نوری ہیں، بہت فرق ہے. صلوات اللہ صلی علی محمد و آل محمد. اور اس دیکھیں سورہ حلقہ میں کہ نیکیاں، ہم نیکیاں جان ہیں تو اس کا طور و طریقہ اور اس کی نیت کیا ہوتی ہے، اور آل محمد نے نیکیاں کی تو اس کا طور طریقہ کیا تھا. استاد عبداللہ جوادی عاملی جو اپنی تفسیر یا حمد کی تفسیر کی انہوں نے، تو اس میں یہاں پہ یہ پہنچے ہر نیکی کے، انہوں نے کہا کہ ہر نیکی کے 2 پوائنٹ ہوتے ہیں، 2 رخ ہوتے ہیں. جو کہا جاتا ہے نا تعاون علی البر والتقوی، کوئی بھی نیکی ہم کریں، کوئی بھی کار خیر ہم کریں تو اس کے 2 رخ ہوتے ہیں. ایک رخ یہ ہوتا ہے، ان کی زبان میں کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ حسن فعلی، کہ کام اچھا ہو، کام اچھا ہو. اور دوسرا رخ ہوتا ہے حسن فاعلی، کہ کرنے والا بھی اچھا ہو. بات آپ میری سمجھ گئے ہیں نا؟ نیکی کوئی کی جائے تو ضروری یہ ہے کہ کام بھی اچھا ہو اور کرنے والا بھی حسن فعل بھی ہو، حسن فاعل بھی ہو. ہو سکتا ہے کوئی انسان رشوت لے کر مسجد میں افطاری بھیج رہا ہو، ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ ہوتا نہیں کہیں گے، ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے. تو حسن فاعلی ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کہیں گے کہ حسن فعلی ہے، کام تو اچھا ہے لیکن فاعل جو کرنے والا ہے وہ صحیح اس لیے کوئی فائدہ ہونے والا. یعنی شرط کیا ہے کہ کام بھی اچھا ہو، کرنے والا بھی اچھا ہو. یہ پہلو بشر میں کبھی اکٹھا نہیں ہو سکتے. انسان میں بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے اکٹھا کر لے جانا کہ کام کیوں. اس لیے کہ جس کو ہم اچھا سمجھ رہے ہیں وہ ہماری نظر میں اچھا ہے، ضروری نہیں کہ اللہ کی نظر میں بھی اچھا ہو. ہماری عقل ہے، ہماری سوچ اور فکر وہاں تک نہیں پہنچ سکتی. ہم سمجھ رہے ہیں کہ کام اچھا ہے لیکن ہو سکتا ہے خدا کی نظر میں اس میں کوئی عیب اور نقص نظر آ رہا ہو. اس لیے بہت مشکل ہے کہ بندوں میں یہ دونوں چیزیں اکٹھا ہو جائیں. کرنے والے کر لے جاتے ہیں، جو عرفا ہوتے ہیں، جو عرفان والے ہوتے ہیں وہ کر لے جاتے ہیں کہ دونوں کو وہ اکٹھا کر لے جائیں. اور یہی بنیاد بنی کہ کام بھی اچھا تھا اور کرنے والے بھی اچھے تھے، اسی لیے سورہ حلقہ کی آیت نازل ہو گئی. یعنی سوچئے کہ کرنے والے کون ہیں؟ یہ معصومین جو اکٹھا ہیں گھر میں. اور روٹیاں کس کے ہاتھ کی ہیں؟ سیدہ کے ہاتھ کی ہیں. کم نہیں ہے یہ. اور مسئلہ یہ ہے کہ کس وقت دی جا رہی ہیں. ہنگام افطار، جب یہ عقل بھی کہتی ہے کہ عقل کیا کہتی ہے کہ انسان افطار کر لے، لیکن عشق یہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ روٹیاں دے دی جائیں. کردار فاطمہ میں جو ہم بات کو تلاش کریں وہ یہی ہے کہ جناب زہرا، اگر آپ قرآن کی آیات یا احادیث تلاش کریں تو اس میں آپ کو بغور ملے گا کہ بعض آیات کے شان نزول جو ہیں کا سبب جو ہے وہ جناب زہرا کی ذات اقدس ہے. یہ ان کا کام تھا کہ جس کے بنا پر یہ آیات جو ہیں وہ نازل ہو گئی. اور رسول کا یہ فرمانا کہ یہ میری فاطمہ جو ہے وہ جگر کا ٹکڑا کے ساتھ ساتھ یہاں پر ام ابیہا بھی کہا.
اور آئے تطہیر کے نزول کے بعد 6 مہینے تک در سیدہ پر جا کر یہ کہنا السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، یہ خود اس تعظیم اور تکریم اور احترام اور ادب کو بتا رہا تھا جس کو سکھانا چاہتے تھے پیغمبر. اس دروازے کو پہچانو تم، یہ دروازہ ہے کون سا کہ جس کے اوپر کھڑے ہو کر ہم سلام کر رہے ہیں، جہاں پر ہم آ رہے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ کتنے ایسے واقعات ہیں، وہ تطہیر کا واقعہ ہو یا سورہ حلقہ کا واقعہ ہو یا مباہلے کا واقعہ ہو، جناب زہرا کی ذات جو تھی وہ مرکزی حیثیت حاصل کرتی تھی. آپ یہ دیکھیں کہ وہ 5 جا رہے ہیں مباہلے کے میدان میں، لیکن ایک خاتون 20 میں جا رہی ہیں. 4 جو ہیں وہ اگر آئے طہارت نازل ہو رہی ہے تو وہ بھی خانہ سیدہ میں نازل ہو رہی ہے، اور اسی چادر میں جو چادر کون ہے؟ جناب سیدہ کی چادر ہے. اور کتنے بڑے مسائل ہیں جو اگر آپ نے حدیث کسا کا ترجمہ پڑھا ہو تو اس میں جب یہ سب جمع ہو گئے ہیں تو جمع ہونے کے بعد جبریل امین یہ پوچھتے ہیں ومن تحت الکسا، کون ہے؟ جو جبریل قرآن لے کر آتے تھے وہ رسول پاک نہیں پہچان رہے ہیں. آپ خود سوچئے کہ جو وحی لے کر آتے ہوں، باب جبریل بنا ہوا ہے، وہ نہیں پہچان رہے ہیں کہ ومن تحت الکسا کون ہے. یہاں پر جو علی کے لیے تلوار لے کر آ رہے ہوں وہ پوچھ رہے ہوں ومن تحت الکسا. جو خیاط بن کے آ رہے ہوں، لباس لے کر آ رہے ہوں، جو جھولا جھلانے کے لیے آ رہے ہوں، جو بخیم کہنے کے لیے آ رہے ہوں، جو فطرس کو لے کر آ رہے ہوں، وہ پوچھ رہے ہیں ومن تحت الکسا. عجیب بات ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ وہ تو ان کا تو روز کا آنا جانا ہے. وہ چادر کے نیچے چہروں کو نہیں پہچان پا رہے. نہیں، مسئلہ دوسرا ہے. ایک اجازت ملے گی تمہیں، لیکن ایک مسئلے کو حل کرنا ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ جناب جبریل یہ کہتے ہیں کہ کیا میں چھٹا بن کر لِأَكُونَ مَعَهُمْ سَادِسًا، کیا میں چھٹا بن کر وہاں پر پہنچ جاؤں؟ یہ 5 ہیں تو کیا اجازت ہے؟ عطا دونوں لی، کیا مجھے اجازت ہے لِأَكُونَ مَعَهُمْ سَادِسًا کہ میں چھٹا بن جاؤں؟ بہت بڑا مسئلہ جبریل نے حل کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آئے تطہیر کا نزول ہو رہا ہے، بعد میں پتہ نہیں کس کو شامل کر لیا جاتا کہ یہ بھی تھے اور وہ بھی. لیکن جب جبریل نے یہ کہہ دیا کہ میں چھٹا بن کر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چھٹے سے پہلے صرف 5 ہیں. صلی علی محمد چھٹے کا مطلب یہ ہے نا کہ اس سے پہلے 5 ہی ہیں نا. یعنی ایک حد بندی جو ہے جناب جبریل کر رہے ہیں کہ بس یہ 5 ہی ہیں. اب اس میں کسی کی شمولیت کا کوئی راستہ کھلا ہوا نہیں ہے، کوئی شامل نہیں ہو سکتا ہے. ورنہ وہ جانتے تھے کہ آپ کون ہیں، کیسے ہیں، لیکن ان کے زبان سے کچھ الفاظ نکلوانا چاہتا ہے اللہ، اور گھر سے جواب آتا ہم فاطمہ تو وابوہا وبعلوہا. مرکز ہم بنا رہے ہیں تعارف کا، تو پیغمبر کو نہیں بنا رہے ہیں تعارف کا، علی کو نہیں بنا رہے ہیں، ہم فاطمہ کو بنا رہے ہیں. صلی علی محمد. ان کے ذریعے سے ہم جو ہے پہچانوانا چاہتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے پہچانو. اور عزیزوں، عجیب بات یہ ہے کہ ایسا گھر جو گھر آئے تطہیر کے بعد یعنی رسول کے انتقال کے وقت ملک آ کر اجازت طلب کرے کہ کیا میں روح قبض کرنے کے لیے آ سکتا ہوں، اس گھر کو بیت الاحزان کہا جائے. ایک عجیب بات ہے، سوچنے کی بات ہے. جہاں صرف گریے کی آواز جو ہے وہ بلند ہو. جناب زہرا سلام اللہ علیہ بابا کے انتقال کے بعد وہ تنہائی اور وہ گریا، وہ آہ و بکا جو انہوں نے محسوس کیا کہ اس
پورے مدینے میں ہم اکیلے رہ گئے ہیں، ورنہ بہت سی ازواج نبی تھی، لیکن مسلمانوں کی ایک ناقدری اور بلکہ یوں کہا جائے کہ بے وقوفی کی فتق، اگر یہ جاتے اور جانے کے بعد کہتے شہزادی یہ فتق ہم کو دے دیجئے، تو جو فقیر مسکین اور اسیر کو روٹیاں دے سکتا ہے تو کیا وہ فتق نہیں دے سکتا تھا؟ ان کے لیے تو فتق معمولی چیز تھی، جو ایسے موقع پر روٹیاں دے دے وہ فتق بھی دے سکتا تھا، لیکن ان کی بیوقوفی تھی کہ اپنے کو غاصب کہلوانا تھا، ورنہ بیوی سے مانگتے تو بیوی عطا کر دیتی۔ اور اظہار ناراضگی صحیح بخاری میں روایتیں موجود ہیں کہ وہ ناراضگی کا اظہار کر کے گئی ہے، میں تم سے ناراض ہوں اور تمہاری شکایت میں بابا سے کروں گی۔ یہ آج جو مومنین کا دل تڑپ جاتا ہے، یہ مرغ بسمل جو ہو جاتا ہے، کلیجہ پاش پاش ہو جاتا ہے، یہ شہادت کی تاریخ 25 دن کی روایت سے جو آغاز ہو جاتا ہے، اس کے سبب یہی ہے کہ وہ ایک بیوی جو کمسن، پھر حق بھی لیا گیا، شوہر کا حق بھی لیا گیا، بابا پہ ہونے بھی نہیں دیا گیا، وہ بیوی اس دنیا میں نہیں رہی۔ ہم کریں کیا؟ اور یہ اس کا جواب ہر کلمہ گو کو اپنے نبی کو دینا پڑے گا، جب نبی یہ سوال کریں گے کہ تم نے میری اکلوتی بیٹی کے ساتھ کیا کیا تم نے؟ جناب زہرا سلام اللہ علیہ، آپ نے ابھی نوحے میں سنا کہ جناب محسن کی شہادت بچہ شکم مادر میں، اور آگ لگا دی جائے، گھر سے سیدہ کا گھر جلا دیا جائے، اور یہ کہا جائے کیا اس گھر کو جلا دو گے کہ جس میں ہم ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہمارے شوہر ہیں؟ تو آواز یہی ہے کہ ہاں اس گھر میں جلا دو۔ اور وہ وقت آئے کہ جناب زہرا کے سامنے ان کے شوہر کو گرفتار کر کے اسیر کر کے لے جائے کہ چلو بیعت کر دو۔ وہ کلیجہ، وہ ضبط، وہ تحمل، وہ صبر، جناب زہرا اب تھوڑی دیر کے لیے آپ چلیے اس گھر کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے پاس جو کمسن ہیں، جن کی عمر مبارک 7 سال، 6 سال، 5 سال ہے۔ ان حالات کا مشاہدہ کرنے میں جناب زینب بھی ہیں، جناب ام کلثوم بھی ہیں۔ آپ یہ نہ سوچیے کہ جناب زینب نے کل شام میں ایسا دیکھا، ام کلثوم نے کل ابن زیاد کے دربار میں ایسا دیکھا، نہیں، کمسنی سے اور بچپنے سے ایسے حالات دیکھے کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ جو 5 سال کے بچے ہوں وہ دیکھ رہے ہوں کہ ہمارا گھر جلایا گیا، دروازہ گرا دیا گیا، میری ماں زخمی ہو گئی، کتنا تحمل صبر کیا۔ بیوی آج 75 دن یا 90 دن تک اس دنیا میں رہی اور اس دنیا سے آپ کوچ کر گئی، آپ کو قبر بھی مل گئی، آپ کو حسب وصیت علی نے غسل و کفن اور ہنوت بھی دے دیا اور آپ کو دفن بھی کر دیا، لیکن بیوی آپ کی مصیبتیں جلدی ختم ہو گئی، لیکن جو آپ کے گھر میں بچے ہیں ان کی مصیبتوں کا آج آغاز ہو رہا ہے، اور اس کی انتہا کہاں ہوگی بیوی یہ معلوم نہیں ہے، شہزادی ہمیں معلوم نہیں ہے کہ اس کی انتہا کہاں ہوگی۔ زینب اور ام کلثوم اور حسن اور حسین نے بچپن سے مصائب جو دیکھے تو پھر زندگی بھر مصائب دیکھتے رہے، اور پھر یہی ہوتا رہا کہ کبھی حسن کی شہادت ہوئی، کبھی حسین کی شہادت ہوئی، اور کبھی اس شہادت کے بعد اسیری ہوئی تو فاطمہ کے بچوں نے ہر طرح سے، یعنی 4 بچے اللہ نے جناب فاطمہ کو دیے تھے، اور چاروں بچے خدمت خدا میں رہے اور راہ خدا میں شہید ہو گئے۔ یہ خوش نصیبی ہے جناب زہرا سلام علیہ، چاروں کے چاروں بچے۔ اولادوں کے بعد جو بیٹے ہیں ان کے بعد بیٹیاں ایسی پروردہ ہیں جن کی پرورش کی گئی ہے کہ جناب زینب
نے جو محبت ماں کی طرف سے دیکھی تھی کہ ماں کے بندے کفن ٹوٹ گئے تھے اور حسین کو پیار کیا تھا، تو اس ماں کی مامتا کا لحاظ ہمیشہ زینب نے رکھا. بھیا آج ماں نہیں ہے لیکن حسین میں تمہیں کبھی اکیلے نہیں رہنے دوں گا. میری ماں نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، ایک بہن یہ ماں کی جگہ لے رہی ہے. اور واقعاً وہ حق زینب نے ادا کر دیا جو ایک بہن کا حق ہوتا ہے، جو ایک ماجائے کا حق ہوتا ہے ایک بہن کے اوپر، اس حق کو ادا کر دیا جناب زینب نے. اس پورے مصیبت کے ایام میں دیوں میں جناب زینب حسین پر روتی رہی. کبھی کسی راوی نے یہ نہیں لکھا کہ زینب نے کبھی اپنے بچوں کو یاد کیا ہو کہ اون و محمد کہاں. اگر روئی تو ہمیشہ کس پر روئی؟ اپنے ماجائے اپنے بھائی پر روئی. اور یہ وہی تھا کہ جس کو بچپنے میں زینب نے دیکھا تھا، اسی محبت کو. اور زینب جب دوبارہ پہنچتی ہیں مدینے، جب رہائی ملی ہے، تو ایک دن اپنے گھر میں جانے کا اتفاق ان کا ہوا ہی نہیں، یعنی کبھی گئی نہیں اپنے گھر میں. مدینے جب پہنچی تو سیدھے جو ہے سیدھے جاتی ہیں حسین کے گھر میں اور وہاں پر گریا کرتی رہتی ہیں اور روتی رہتی ہیں. وہیں پر مجلس ہو رہی ہے، مرثیہ ہو رہا ہے، زینب حسین کے گھر میں، اور حسین کے اوپر جو مسائل گزرے ہیں اس کو بیان کر کر کے جو ہے رو رہی ہے. لوگ اکٹھا ہو رہے ہیں. وقت گزرا، جب کئی دن ہو گئے اور زینب اپنے گھر میں نہیں پہنچی، تو ایک دن ان کے شوہر عبداللہ ابن جعفر طیار نے سید سجاد سے کہا، بلکہ پوچھا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ کی پھوپھی مدینے میں تشریف لے آئی ہیں لیکن ابھی تک گھر میں نہیں ہے. اتنی بات جناب سید سجاد نے سنی تو سننے کے بعد واپس گئے، اور واپس جانے کے بعد اپنی پھوپھی سے کہا کہ آج جناب کے عبداللہ سے ملاقات ہوئی تھی اور وہ آپ کو یاد فرما رہے تھے کہ سنا ہے زینب مدینے آ گئی ہے لیکن ابھی تک ہمارے اپنے گھر میں نہیں آئی ہے. زینب نے جیسے ہی سنا ویسے ہی اپنا گھر یاد آ گیا، اور اس کے بعد حسین کے گھر کو چھوڑتی ہے اور چھوڑنے کے بعد اپنے گھر میں آتی ہے جہاں عبداللہ رہتے تھے. لیکن اس وقت اتفاق سے عبداللہ گھر میں موجود نہیں تھے. زینب آنے کے بعد سینہ خانہ میں اور آنگن میں آ کر بیٹھ جاتی ہے اور وہ یاد کر کر کے اپنے بچوں کو، کبھی حسین کو کبھی بیویوں کو رو رہی ہے. جب عبداللہ ابن جعفر کہیں سے باہر سے اندر گھر کے اندر آتے ہیں تو دیکھتے یہ ہے کہ ایک معزبہ گھر کے اندر بیٹھی ہوئی رو رہی ہے. چونکتے ہیں، حیرت زدہ ہو جاتے ہیں. وہ بیوی جس کے سر کے بال سفید ہو اور سر کے بال کھلے ہوئے ہو، کمر جو ہے وہ جھک گئی ہو، ایک دفعہ عبداللہ ابن پوچھتے ہیں، اے بیوی آپ کون ہیں جو ہمارے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے؟ زینب چونکی اور حیرت میں کہتی ہے، عبداللہ آپ نے نہیں پہچانا؟ ارے میں زینب ہوں. ارے ایک سال میں ایسے ایسے مسائب ہم نے برداشت کیے ہیں، ایسے ایسے مسائب کو جھیلا ہے کہ ہماری صورتیں بدل گئی ہیں. ارے وہ بال جو سیاہ تھے وہ سفید ہو گئے ہیں، وہ کمر جو سیدھی تھی وہ جھک گئی ہے. ارے عبداللہ کون کون سے مسائب کو سنو گے؟ جب سے ماں دنیا سے گئی ہے ہم مسائب کے ساتھ جی رہے ہیں اور مسائب ہی کے ساتھ شاید اس دنیا سے کوچ کر جائیں گے.